اب غصہ نہ میری بات کا کیجیے گا. دیکھیں نا حضرت، میں بھی سڑکوں پہ سارا دن گزرتا ہے، فلیکسوں پہ، میں بھی اسی کا حصہ ہوں، لیکن کیا کر سکتا ہوں. فلیکس دیکھو تو حضرت کیا لکھا ہے، نات ہاں کنے آ رہے نے 12 تو قرآن پڑھنے والے کنے آ رہے نے. کیا سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ کیا؟ ہم نے اپنے سٹیجوں سے قرآن کو، چلو میں نکالنا نہیں، اللہ بنتا نکالنا ہی کہنا ہے، لیکن میں کلام اللہ کا ادب کر دیتا ہوں. ہم نے اپنے سٹیجوں سے قرآن کو کیا کیا آپ تراویاں جو ملاقات ہوئی تھوڑے سال آپ تراویاں چ ملاقات ہوئی، باقی تسی جا کے نا تے او غلاف وچ رہو سونے جے وچ، تواڈے نال ملاقات تراویاں جا پہ ہوئے تھانوں ویکھاں گے آپ تراویاں. وہ حضرت صاحب جس کے ساتھ انقلاب آنا ہے، جس نے دلوں کی دنیا بدلنی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. اجازت دے تو ایک اور بھی درد سنا دوں آپ کو، ہاتھ جوڑ کے سب. میں حضرت بیان کے لیے گیا رمضان میں، آپ کو پتا ہے وہ ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نا، میں گھر سے سحری کر کے اپنی مسجد میں نماز پڑھا کے نہ نکلا، تو میں جب مسجد پہنچا نا تو کوئی سیف الملوک پڑھ رہا تھا اسپیکر میں نا، سیف الملوک. میں باہر گاڑی کھڑی کر رہا ہوں، بچے باہر کھڑے ہیں، اور ایک دیوبندی عالم، میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ دیوبندی عالم. پتہ ہمارے بچوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے، وہ سنیو اے تے دسو کہ رمضان تے سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہویا سی؟ کہ تسی رمضان چ بھی قرآن نہیں پڑھتے کوئی؟ وہ ہمارے بچوں کو کہہ رہا، اور میرے پاس اس کا کوئی جواب. وہ کہہ رہا رمضان میں سیف. حضرت صاحب اور آپ نہ سوچئے گا جتنی میرے دل میں عارف کھڑی رومی کشمیر کی محبت ہے آپ سوچ نہیں سکتے. میں حضرت کے خاندان سے ہوں، عارف کھڑی بھی گجر، یہ مسکین بھی گجر، میرا کنبا قبیلہ ہے، لیکن جو بات حق ہے وہ بات حق ہے. وہ دیوبندی عالم بچوں کو کہہ رہا ہے، او پترو اپنے مولویوں نے پوچھ کے منو دسو کہ قرآن رمضان چ سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہویا سی؟ 11 مہینے تے چلو تسی ہی پڑھتے ہو، وہ کم از کم رمضان چ قرآن سنا چھڑو لوگوں نے. اللہ وہ پتہ نہیں کس نیت سے کہہ رہا تھا، لیکن بات تو اس نے ہم نے کیا کیا حضرت صاحب؟ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. حضرت اور میں دکھ سے کہنے لگا ہوں ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے. نہ خطیب صاحب قرآن، نہ نقیب صاحب قرآن. اس طرح ہمارے نقیب احباب شعر یاد کر لیتے ہیں، اللہ کرے یہ کو قرآن کی آیتیں یاد کر دیں. ان کو جرمانہ ہے یا کسی نے کہا ہو جے تو قرآن دی آیت پڑھی نہ شعر تو لاوا تے تینوں سیدھی فائرنگ ہی تیرے ہوتے. تو یار کو 10 کر لو، کو 20 کر لو، چلو کو 5 ہی پڑھ چھڑیا کرو. وہ 5 بھی بڑیاں نے دل دی دنیا بدلن لی، لیکن کیا ہے شعر و شاعری کی بھرمار ہے، شعر و شاعری کی بھرمار ہے. قرآن ہے نہ قرآن ہے. ایک اور درد بھی اگر آپ اجازت دے تو رکھ دوں آپ، کیونکہ حضرت ہم نے کنٹرول نہیں کیا. ہم نے اپنے سٹیج کنٹرول، اب کوئی حال نہیں، نہ ساڈا سجا سلامت، نہ ساڈا کھبا سلامت، نہ سامنو سلامت. جی میں حضرت سٹیج پہ بیٹھا ہوں، میرے ساتھ کرسی ہے، نعت خاں پڑھ رہا ہے حضرت، اور سونا کلام پڑھ رہا ہے حضرت، اور پڑھ کیا رہا ہے؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں بیٹھا ہوں، پچھو بندہ آیا، میں دیکھنا پہ آیا، میں ہوں پتہ نہیں کی کرے گا. تو انہوں آ کے نا کان چ کہندا ہے 2 شیر ماں دی شان. چل آ گئی جی سب کی طرف سے 2 شیر، اور انہیں بھی نعت ہوتے ہی چھڑی تو ماں دی شان شروع ہو گئی. یہ ہمارے حالات ہیں. میں حیران ہوں حضرت ان میں اتنی ہمت کیسے آ جاتی ہے کہ آ کے نعت خاں کو کہہ رہے ہیں کہ حضور دا ذکر چھڑ دیتے میری اماں دا کر. حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر چھوڑ دے، بس کر اب.
تھک گئے ہیں بھئی، یہی مفہوم ہوا نا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ کا دل بھر گیا حضور کے ذکر مبارک سے؟ پہلے تو پتر یہ کونے سے لے کر وہ کونے تک جو کھڑا ہے، میں سب سے کہوں گا اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی نعت پڑھی جا رہی ہے اور تینوں بہ کے اما یاد آن رہی ہے، یا تیرا دل اما سنن تے کرن دے ہے، تے پھر اپنے ایمان دی فکر کر، تیرے ایمان دا دیوان قریب اجڑ لئی. کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، وہ کہتا ہے جب ذکر حضور ہوگا پھر با ذکر حضور ہی ہوگا. لیکن کیونکہ ڈکیا نہیں، روکیا نہیں، اب جن بے قابو ہو چکا ہے. اور حضرت یہ سب کچھ میرے دیکھتے دیکھتے آئے. اگر ہوتا تو میرے اعلیٰ حضرت بھی وہ ایک قدی ماں دی شان ہے جنہوں نے لکھنی ہی لکھی. شان صدیق لکھی، شان فاروق اعظم لکھی، شان عثمان غنی لکھی، شان مولا مرتضی مشکل کشا لکھی، شان سیدہ کائنات لکھی، شان حسنین کریمین لکھی، شان امیر حمزہ لکھی، شان غوث اعظم بھی لکھی ہے. لیکن ماں دی شان ہے. لیکن اب حالات ہی ہیں کہ یہ کہتے ہیں نعت چھڈو تو کی سناؤ. او بھائی اللہ دا واسطہ جے خدا دا نہ کرو پتر ایسے نہ کرو ایسے. اب اس لیے اگلا دکھ حضرت، اور آپ نے میری اصلاح کرنی نہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے تو میری چلو اصلاح ہو جائے گی. حضرت صاحب 20 سال ہو گئے اس اسٹیج میں. ماں کی شان کی فرمائش دیکھی، باپ کی شان کی فرمائش دیکھی، بڑا کچھ دیکھا، لیکن آج تک نہیں دیکھا کبھی کسی نے یہ بھی فرمائش کی ہو 2 شعر اللہ دی شان. 2 شعر. ایسا بھی ہمارے حالات ہیں کہ اب اس کی فرمائش بھی چلو بیٹا بیٹھے رہو، پیسے نہ بھیجو یار، میں جنہ دی ڈیوٹی کرنا آیا تو یہ ٹینشن نہ لو. بات سنو میری حضرت. اب اس کی فرمائش بھی، کیونکہ کبھی آپ نے دیکھا جی اس کی فرمائش ہوتے؟ میں کبھی کوٹھیا ہوئے انہیں بھی کیا ہے 2 شعر. اس کی فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا. اللہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. سب تو بڑا ذکر یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. سب تو بہتا نام میرا لینا ہے. لیکن یہ ہمارے ایمان کا حال ہے کہ فرمائش بھی. جنگ احد حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت سعد بن ابی وقاص دونوں میں یاری تھی، کٹھے ہوئے. کل جنگ کافر مسلمان آمنے سامنے ہوں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جدو کوئی مسلمان کسی مسلمان لی غائبانہ دعا کرے دعا قبول ہے. آؤ دعا کری ایک دوجہ لے. ایک نکر چ حضرت عبداللہ بن جحش بیٹھے، ایک نکر چ حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے. پہلے حضرت سعد نے دعا کی، اللہ کل اسلام تے کفر آمنے سامنے ہونا، جو سب نالو تگڑا کافر ہے میرے مقابلے چلے. تیری محبت میں عہدے تے تلوار چکا ہوں، میرے تے چکے میں عہدے تے چکا ہوں میرے تے. پھر میں اپنی تلوار نالو دی تون لا دیاں اور پھر وہ جڑا مال ہے وہ. آپ چپ کر گئے. حضرت عبداللہ نے کیا آمین. ان حضرت عبداللہ دی دعا دی بھائی سیم دعا ہو، یا اللہ کل کفر اسلام آمنے سامنے سب تو تگڑا کافر آئے، تیری محبت میں عہدے تے تلوار چکا ہوں میرے تے چکے میں عہدے تے چکا ہوں میرے. یہاں تک دعا یکساں ہے. پھر عشق نے انگڑائی لی اور دعا بدل گئی. پھر دعا کرتے ہیں اللہ وہ میری تون میرے سر نہ جدا کرے، پھر میرا نک کٹے، پھر وہ میرے کن کٹے، اور بروز قیامت میں ایسے طرح تیری بارگاہ چاواں تون لتھی ہوئے، نک لتھیا ہوئے، کن لتھے ہون. تو پوچھے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ میں عرض کروں تیری محبت میں کیا گیا. لیکن حضرت صاحب یہاں یہ حال ہے کہ وہ دی فرمائش بھی ہونا ہے، وہ دی فرمائش بھی ہونا ہے. کسی دا دل ہی نہیں کرتا حضرت. اور یہ نہیں کہ جب سے محفل شروع ہوئی حضرت کو حمد ہی پڑھی جا رہی ہے تو چلو نہیں بھی کسی نے کی. پتہ نہیں ہم کس سمت نکل کھڑے ہوئے، ہم کس سمت نکل. وہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وہ اپنے رب والو رجوع کرو. جو قرآن میں کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنے رب وال دوڑو. حالات یہ رجوع کرنا تو دور اور بھاگنا تو
फरमाइश करनी भी लोगों ने छोड़ दी। और इसमें कहीं ना कहीं कसूर सुलेमान मिसबाही का भी है। सुलेमान मिसबाही तैयार रहना, तुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। तेरी ड्यूटी थी, तेरी क्या ड्यूटी लगाई थी? उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, एनू साडे अल बुला, एना नू साडे अल बुला सुलेमान। किते ना किते कुताई ऐसे ही तो नहीं है, चमन की तबाहकारियां कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए। मौलवी सुलेमान तैयार रहे तू। ये तो हजरत साहब शायरों ने हमारे स्टेजों का बेड़ा रोड़ के रख दिया। यहां तो हुजूर फरमा रहे हैं दूसरे नंबर से साहब मौलवियां खलोना है। हुजूर बात गलत तो नहीं की? ये तो शायरों ने उम्मत को खुली छुट्टी दे दी। कोई कहता मैनू रोज हशरदा डर नहीं। वाह भाई वाह, क्या कर रहे हो इनके साथ? होए को खुदा का खौफ खाओ। क्या सुना रहे हो इनको? किसी बुजुर्ग की कोई हालत थी, उसने अपनी हालत में वो कलाम लिख डाला हो, इन्होंने कानू सुना दे हो या पहले के ना डरते। पहले मेरी कौम ईमानदारी में 132वें नंबर पे है, वो इनको और दलेरियां दे रहे हो। ये पहले कौन सा डरते हैं? मेरे आला हजरत उस वक्त हजरत सारी की सारी तवज्जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की रहमत की जानिब है। तो आला हजरत क्या लिखते हैं? वल्लाह क्या जहन्नम मब्बी न सर्द होगा। वो ऐ शेर रहना वाला नहीं, लेकिन हजरत असिया ने भी सुना छड़े, क्योंकि ये जब रजा की कैफियत है ये लिखा, जब हजरत साहब खौफ की कैफियत आई तो फिर क्या लिखा? या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ। आला हजरत कह रहे हैं कि उसे मुश्किल है पैनी है जा वंड नहीं पाई। मौलवी सुलेमान ने वंड नहीं पाई है। कभी सूफी रजा की कैफियत में है, कभी सूफी खौफ की कैफियत में। वंड नहीं पाई मैं जड़ा इन्हों नहीं सी सुना वाला चुक इन्होंने भी सुनाया। हजरत मैं कहता हूं हुजूर पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ी रजा की कैफियत है, तवज्जो हुजूर की रहमत की तरफ है। और फिर हुजूर नसीरुद्दीन नसीर क्या लिख रहे हैं? वो कहते हैं जहन्नम में मैं क्या तो मेरा साया भी ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। लेकिन जब कैफियत आई खौफ की तो फिर क्या लिखा? कहते हैं शर्म इसियां से सामने जाया नहीं जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। बंदा एक गल्ला हो उस वेले रजा है, इस वेले खौफ। ये वंड मौलवी सुलेमान ने पानी सी कि इन्हां नूं इस टाइम गल खौफ वाली सुनानी है कि रजा। लेकिन क्या हुआ? वंड पाई, जो आया सुना देता, और उसका फिर जो नतीजा निकला वो आपके सामने है। सबसे ज्यादा महफिलें हमारी, लेकिन मस्जिदें खाली भी हमारी। हज़रत साहब कैमरे लगे हैं, डर लगता है, अच्छी खासी बात को फितना बना दिया जाता है, लेकिन चलो जो होगी वेखी जाए। हज़रत साहब साड़ी मस्जिद जो नमाज मुकदी है 7 नमाजी 10 नमाजी 11 नमाजी 12, क्योंकि जाहिर है कई इलाके हैं कि कट्ठी हैं, आगे पीछे हैं, और हम तो मुसाफिर हैं जी। आज फजर आपके इधर पड़ी इस्लामाबाद में, ठीक है, आगे मैंने चले जाना है हवेली लखा, ठीक है, फिर अगली फजर जाके बूरा बिहाड़ी। हम फिरते घूमते रहते। कई जगह ऐसे होता है हजरत सड़क उते इस पासे सुन्नियां दी मस्जिद है, थोड़ा जिहा अगे हो तो भाबियां दी है, यहाँ गैर मुकल्लिदां दी। हज़रत साहब हमारी मस्जिद से नमाजी निकलते हैं साथ, और उन्होंने दी मस्जिद चो इंज निकलते हैं जिवें जुमा पढ़ के पे आते हैं। बस दुआ करो अल्लाह साढ़े ते रहम फरमाए, अल्लाह हमारे हाल पे अल्लाह में फिक्र आखिरत दे दे। हज़रत साहब ओ खा मैं बस आखिरी बात, क्योंकि हम सूफियों के नौकर हैं और सूफी एक अपना मिजाज रखते हैं, इनकारी नहीं जी इन चीज़ों का। लेकिन सूफी कहते हैं बड़ी बड़ी नेमतें जन्नत में, सारी नेमतें एक तरफ, लेकिन 2 नेमतों का क्या कहना है? एक अल्लाह का दीदार, दूसरा हुजूर का साथ। ये तो पुत्र छड़ना ही छड़ना है, तू जो मर्जी कर, जिन्ने मर्जी जफे ला लै, ये तू छड़नी है। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, पुत्र मिट्टी फुल्ली है, वाह पर छड़ी मालका ने पई, मिट्टी टुरदी फिरदी है। मिट्टी बोल रही है, मिट्टी सुन रही है, मिट्टी को गर्मी लगती है, मिट्टी को सर्दी लगती है, मिट्टी को भूख लगती है, मिट्टी को प्यास लगती है।
مٹی خوش ہوتی ہے، مٹی غمگین ہوتی ہے، مٹی سوتی ہے، مٹی اٹھتی ہے یہ مٹی۔ ہم تو وہ شیشے کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ارے کوہوٹا میں ہی چلا ہنڈیا تھا مٹی۔ اور پھر صرف مٹی نہیں، مٹی بھی کیا اپنے اندر گند لیے گھوم رہی ہے۔ حضرت صاحب یہاں کوئی عام ہے، کوئی خاص ہے، جو مرضی، سب کی آنتوں میں اس وقت پخانا ہے، سب کے مثانے میں پیشاب ہے، منہ میں تھوک ہے، پھیپڑوں میں بلغم ہے، رگوں میں خون ہے، پتے میں سفرا ہے، تلی میں سودا ہے۔ اتنا تو ہمارے گھر کا گٹر نہیں گندا حضرت، جتنا گند ہم لے کے گھوم رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس چیز کی آکڑ ہے ہمیں، کون سا سریہ ہے ہماری گردن میں، کس چیز کا سریہ ہے۔ اور بندے میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے اللہ کی ذات نے ادھر لگا کیا دیا ہے کہ یہ بدبو ادھر کو نہیں آتی، نیچے کو نکلتی ہے۔ حضرت صاحب یہ باہر آنے لگ پہ میں آپ اپنی بو نہ مر جاؤں، تو آکڑنا پہ ہوں، تو آکڑنا پہ ہوں، تو غور کرو، سارے نہ کرو ایسا۔ 40 سال میرے ویر جی 80 ہوئی تھے، اور ادھر اللہ کا دیدار، حضور نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ، اور اس دیدار کا بھی کیا کہنا ہے۔ یہ لائٹ لگی ہے حضرت، چھوٹی سی لائٹ ہے، میرے خیال سے میں 1 منٹ اس کو تسلسل سے نہیں دیکھ سکتا، یہ تھوڑی دیر دیکھا ہے، اس نے آنکھوں پہ یہ اثر دیا ہے کہ مجھے اب آپ تھوڑے دھندلے دھندلے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، مفہوم ہے، تو عشاق کس طرح اللہ کے دیدار میں کھو جائیں گے، محو ہو جائیں گے۔ لکھا ہے 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا۔ انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، ہت بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری۔ مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، نیک صالح آدمی، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا، تو وہ جب مسجد کے قریب پہنچا تو ایک بچہ رو رہا تھا، تو دل نہیں ماننا بچہ روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو، آئے سر پہ دست شفقت رکھا، پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا جی میں کھیل رہا تھا، تو کھیل میں میرا 1 روپیہ گر کے کھو گیا، تو میں اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں۔ تو فرمایا اگر میں 1 روپیہ تجھے اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہو جائے گا؟ اس نے کہا جب وجہ یہ 1 روپیہ ہے، آپ دے دیں وہ مل جائے، میں خوش ہوں۔ وہ بابا جی نے 1 روپیہ نکالا، بچے کو دیا، بچہ خوش ہو گیا۔ حضرت نماز کے لیے چلے گئے، نماز پڑھی، پڑھ کے باہر آئے، وہ پھر رو رہا تھا، پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ وہ کہتا جی آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا، لیکن وہ جو کھو گیا نا، کبھی وہ بھی مل جائے تو 2 روپے ہو جائے گا۔ ہم اسی کھیل میں لگے ہوئے، ایک اور نکالا، 2 کر دیے، گھر گئے، 2-3 کام نپٹائے، پھر مسجد واپسی، پھر رو رہا تھا۔ پوچھا بھائی اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا جی آپ نے تو 2 کر دیے، لیکن وہ جو کھو گیا نا، کبھی وہ بھی مل جائے تو 3 ہو جائے۔ آپ نے ایک اور نکالا، 3 کر دیے۔ فرمایا ان خوش ہیں نا؟ انہوں نے کہا جی بس ان بالکل سکون چین آ گیا۔ نماز پڑھ کے پھر آئے، پھر رو رہا تھا۔ پوچھا اب کیا ہوا؟ وہ کہتا جی آپ نے تو 3 کر دیے ہیں، وہ جو کھو گیا کبھی وہ بھی مل جائے تو 4 ہو جائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس دفعہ انہوں نے نہیں دی، ایک سر داغ کھینچی اور فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے حق سچ فرمایا ہے، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا۔ لالو کنی کی دوڑ لگ دی ہے۔ پھر ایک کسی کے اوپر آ گیا،